رب کی مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی اس کتاب امداد المشتاق کے صفحہ 73 پر لکھتے ہیں کہ انی انا ربک، موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آئی تھی انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے۔ جو طور پہ موسیٰ کو آواز آئی تھی وہ اللہ نے آواز نہیں دی تھی، بلکہ موسیٰ کے اپنے جسم میں سے آواز آئی تھی۔ ہر بندے کے اندر یہ آواز موجود ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے جسم کے اندر سے آواز آئی، اس کے باطن سے آواز آئی۔ صفحہ 91 پر لکھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى، اس آیت میں ایک راز چھپا ہوا ہے۔ پہلے نفی خیر کی فرما کر اس بات وحدت الوجود کا فرمایا، بیٹھا ہوں فرماتا ہے کہ سوائے میرے جو کچھ ہے وہ اسماء و صفات میری ہے، یعنی جو کچھ غیر ذات اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے وہ سب مظاہر صفات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آیت کا مطلب ہے اللہ لا الہ الا هو، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، لہ الاسماء الحسنى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کو پکارو، اللہ کہہ کر پکارو، اللہ کے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ سے سوال کرو۔ مولانا تھانوی کہتے ہیں نہیں، اللہ نے پہلے انکار کیا نفی کا، اور وہ انکار کرنے کے بعد اس بات کیا وحدت الوجود کا کہ اب دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ ہر چیز نعوذ باللہ اللہ کی صفات ہے۔ مولانا زکریا عقیدہ وحدت الوجود کی تعلیم دیتے ہوئے اپنی کتاب فضائل صدقات، اکثر بھائیوں کے گھر میں ہوگی انشاءاللہ، اس کتاب کے صفحہ 558، کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری کتاب میں 558 صفحے پر نہیں نکلا، کتب خانہ فیضی لاہور سے جو کتاب چھپی ہے اس کتاب کے صفحہ 558 پر مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مندیل ہے، میں نے آدھا مندیل پھاڑ دیا، یہ کیا کہلائے گا؟ مندیل، یہ کیا کہلائے گا؟ مندیل، یہ مندیل اس کا شریک ہے یا نہیں؟ یہ بھی مندیل، یہ بھی مندیل۔ کہتا ہے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، نعوذ باللہ، تو میرے میں سے نکلا اور میں تیرے میں سے نکلا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو اور رب کی توحید کا سمجھنے والوں اور محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، شرک ایسا جرم ہے، شرک ایسی لعنت ہے، شرک ایسی خباثت ہے، 1 کلو دودھ کے اندر 2 قطرے پیشاب ڈال دیے جائے تو کوئی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زمین و آسمان دھرتی کا غیر نیکیوں سے بھر رکھو، ایک مرتبہ رب کے ساتھ شرک کیا تو ساری نیکی برباد ہو کے اللہ جہنم میں پھینک دے۔ مثال دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ ایک عورت اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا، ایک بیوی اپنے خاوند کی بڑی عزت کرتی ہے، ایک بیوی اپنے خاوند کی بڑی خدمت کرتی ہے، اس کی بڑی عزت کرتی ہے، وہ اس کی نیکیوں کو بڑا یاد کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ کر آیا، اس سے کہا روٹی لے کر آؤ، اب بیگم نے سالن روٹی جو رکھی، پہلا لقمہ لگایا تو اس کی سیٹی نکل گئی، اتنی مرچیں تھی، مرچیں پوری پوری حساب سے ڈلے، اللہ ہی ڈلوائے، ویسے تو اکثر ہی نور مرچ اوپر ہو جاتا ہے، اتنی مرچیں، کہا جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، دھول گئی، معاف کر دو، بے دھیانی میں ڈل گئی ہوگی، جا معاف کیا۔ جوتے لے کر آؤ، جی معاف کر دو، میں پالش نہیں کر سکی، بچے رو رہے تھے، جا معاف کیا۔ کپڑے لے کر آؤ، جی معاف کر دو، میں استری نہیں کر سکی، معاف کر دو، گھر میں صفائی کرنی تھی، جا معاف کیا۔ ساری غلطیاں گنوا رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے، وہ معاف کر رہے ہیں۔ سارے کام سے جو فارغ ہو کر میاں بیوی بڑے پیار محبت سے اکٹھے چارپائی پہ بیٹھے، تو اپنی باتیں کرنے کے لیے تو بیگم صاحبہ بولنے لگی، شاہ صاحب، مولوی صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، ماشاءاللہ، آج جب آپ صبح ڈیوٹی پہ گئے باہر والا دروازہ کھلا رہ گیا، میری اچانک نظر اٹھی تو میں نے باہر دیکھا ایک نوجوان گزر رہا تھا، کیا پیارا نوجوان تھا، کیا خوبصورت شکل تھی، کیا اس پہ رنگ و روپ تھا، ماشاءاللہ پیارے تو آپ بھی بہت ہیں، خوبصورت، آپ کا انکار نہیں کر رہی، آپ بھی بہت پیارے، بہت خوبصورت، بہت اچھے، کاٹو بھی نہیں سی،
کم وہ بھی نہیں تھا. کیا خیال ہے غیرت مندو؟ اس کی بازو مروڑ کے پیچھے 2 تھپڑ لگا اور نکل چل میرے گھر سے. کیا کہا تو نے؟ خوبصورت میں بھی ہوں، کم وہ بھی نہیں تھا، پیارا میں بھی ہوں، برا وہ بھی نہیں تھا، چل اسی کے پاس. وہ کہے گی معاف کر دو، کہے گا ہوڑ معافی. وہ کہے گی مرچوں والی معافی دے دی تھی، یہ بھی معاف کر دو. کہے گا اس بات سے جو مرچیں مجھے لگی ہے اب معافی نہیں مل سکتا. لوگوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مالک نے، اللہ نے اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کے جرم کو کبھی معاف وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف کر دے، شرک کو معاف نہیں کرتا. تو یہ عقیدہ ہے اللہ جو تو ہے وہ میں، علماء دیوبند کا، مولانا زکریا کا، فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558. مولانا طارق جمیل پاکستان کے ایک بہت بڑے تبلیغی عالم ہیں، اسکالر ہیں، بڑی ان کی آواز ہے، ان سے بھی ذرا آئیے کچھ سناتا ہوں. مولانا فرماتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار، لا الہ الا اللہ کی تشریح کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، کہتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3را، 2سرا، پہلا، آسمان لا، فضا لا، زمین لا، چاند ستارے لا، انسان، جنات، جن، چرند، پرند، خاکی، نوری، ناری، ہوائی، فضائی، خلائی، سب لا. سب کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا. شعر سنیے گا مولانا طارق جمیل صاحب کا، اور سی ڈی میرے جیب میں موجود ہے. مجھے پتا ہے قسیم والے ڈاٹے ہوتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، کوئی صاحب ثبوت دو. میں سودا سارا چوک کے لے آیا، سی ڈی اپنی جیب میں، کمرے میں بھی نہیں چھوڑ کر آیا، جیب میں لے کر آیا. جو چاہے ابھی دکھا سکتا ہوں. مولانا طارق جمیل وحدت الوجود میں شعر پڑھ رہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے، عرش زیر و زبر، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3، 2، پہلا آسمان لا، وہ ہوا، فضا، خلا لا، وہ زمین، آسمان، چند، سورج، تارے لا، وہ انسان، جنات، جن، پرند، چرند، آبی، خاکی، ناری، نوری، ہوائی، فضائی، خلائی، سب لا ہیں، لا ہیں. کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ کا عرش سے آوازہ سنیے، لا الہ الا اللہ. اس آوازے میں الہ کا انکار ہے. کس کا انکار ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اس کا انکار ہے. دنیا کائنات کا انکار تو نہیں، لا سما تو نہیں کہا، لا عرش تو نہیں کہا، لا جن تو نہیں کہا، لا انس تو نہیں کہا، لا الہ کہا ہے کہ اس پوری کائنات میں انسان، جن، چرند، ہرند، پرند سب کچھ ہے. آسمان میں مخلوق ہے، زمینوں میں مخلوق ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں ہر چیز عابد ہے، معبود برحق. مولانا طارق جمیل کہتے ہیں آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، چرند بھی نہیں، پرند بھی نہیں، حیوان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، ہوائی بھی نہیں، فضائی بھی نہیں، خلائی بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں. اب جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. یہ کفر نہیں تو پھر کفر کیا ہوگا؟ یہ تو وہی ہے، پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر. اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ اس عقیدے کو سمجھیے، یہ میٹھا زہر، یہ شرک والا زہر. اللہ کی قسم اس کی موجودگی میں نہ امام کی نماز قبول ہوگی، نہ مقتدی کی نماز قبول ہوگی. ایک شخصیت گزری ہے، اس کا نام ہے منصور حلاج. نام سنا ہے منصور حلاج کا؟ منصور حلاج جس نے الہ ہونے کا اعلان کیا، انا الحق کہا تھا. انا الحق کیا معنی؟ میں اللہ ہوں. وہ کہتا وہ ریاستیں کر کر کے اتنے آگے نکل گئے
माफ करना, यही किताब मेरे हाथ में अशरफ अली थानवी साहब की, इसके अंदर वो अपने एक मजजूब का जिक्र करते हैं, मजजूब का जिक्र करते हैं। और उस मजजूब की कैफियत क्या थी कि उस मजजूब ने अपना नाम, अरवाह सलासा किताब का नाम है, इसके अंदर हजरत मजजूब का जिक्र करते हैं, जिस मजजूब ने अपना नाम रब्बुल आलमीन रखा हुआ था, अपना नाम रब्बुल आलमीन रखा हुआ था। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थानवी साहब कहते हैं मैं भी उसकी ज़ियारत के लिए बचपन में एक दफा गया था। मंसूर हल्लाज ये वो शख्स है जिसने अपने इलाह होने का दावा किया। इसकी तारीफ करते हुए मौलाना तारिक जमील एक शेर पंजाबी का पढ़ते हैं, जरा मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। मंसूर जे चुप सूली दिते वाकिफ जेड़े कुल असरारा हूं। मंसूर को भी लोगों ने सूली दे दी। वाकिफ जेड़े कुल असरारा हूं, जो हर छुपे हुए राज से वाकिफ थे, हर छुपी हुई चीज को जानते थे, वलायत के बड़े ऊंचे मकाम पर थे। सिख रीत रविश हम मंसूरी नू ठप रख कंस कदूरी नू। कंस कदूरी फिका हनफी की मारूफ किताबें हैं, वो कहते हैं उनको वो अपने हदीन की किताबों का दर्जा देते हैं। कहा कंस कदूरी पढ़नी छोड़ दो, ठप कर दो, रख दो। अब सिख रीत रविश हम मंसूरी नू, अब मंसूर के तरीके पे चलो, मंसूर के मजहब को सीखो। मंसूर ने भी अनल हक का दावा करके कुफर की वादी में कदम रखा था। इसी तरफ लोगों को मौलाना तारिक जमील बुला रखे। हाँ आशिक होवें इश्क कमावें दिल रखें वांग पहाड़ा हो। सै सै बदियां हजार गुलामें कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुक सूली दिते जड़े वाकिफ पुलिस सरारा हो। सिखरीत रवज रवश मंसूरी नू ठप रख हुन कंज कुदूरी नू। क्या कह रहा हूं? सिख रीत रवश मंसूरी नू हुन ठप रख कंज कुदूरी नू। मगर आइए इन तमाम अकायद को जो मैंने पेश किए अपने दिलों में याद रखें, और मैं आपको अल्लाह का कुरान सुनाता हूं और फिर नतीजा आपने निकालना है। मैंने सिर्फ आपकी दावत में मुकदमा पेश करके चले जाना है, दलाइल दे दूंगा इधर के भी फैसला करने के लिए आपको अल्लाह ने ये दी हुई है, इसको इस्तेमाल करो। कुरान हकीम मालिक का ऐलान, पूछते हैं अपने कुरान से हम कि क्या कायनात में हर चीज ही अल्लाह है, या कायनात के अंदर खालिक और मखलूक अलग अलग चीजें हैं? मालिक फरमाता है वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़अन इन्नल इंसाना लकफूरुम मुबीन। वजअलू लहू मिन इबादिही, इन जालिमों ने, इनका अहले शिर्क और अहले कुफ्र की तरफ मालिक का इशारा है, इन्होंने अल्लाह के बंदों में से शरीक बना लिया, अल्लाह के बंदों में से जुज़ करार दे दिया। किसी ने कहा ईसा इब्नुल्लाह, किसी ने कहा उज़ैर इब्नुल्लाह, और किसी ने कहा आपने नहीं मानना हो जो बाबी गुस्ताख मोहम्मद करीम अल्लाह के नूर में से नूर थे। फिर अल्लाह के नबी भी अल्लाह का नूर, तो नूर अल्लाह का भी नूर, अल्लाह के नूर में से नबी का नूर निकला। ये दोनों एक चीज हुए या दो? कुफर तो बहुत आगे बढ़ गया है। मेरे इस जवाब के अंदर मोबाइल के अंदर मूवी मौजूद है, कोई भाई देखना चाहे दिखा सकता हूं। मैं भी पाकिस्तान से जब आया तो वहां पर एक सीनरी बड़ी फेमस हुई है, बहुत मशहूर हुई है। वो दूर से देखोगे अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह। इंडिया का मुझे नहीं पता वहां पहुंची है नहीं पहुंची, हमारे यहां पहुंच चुकी है, लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है। अब अली को आप गौर से देखोगे तो ये अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करके उसको अली बनाया हुआ है। यहां अली, यहां फातिमा, यहां हसन और यहां हुसैन।
قریب کر کے غور سے دیکھو گے پنجتن پاک ہو اتو اتو اللہ وچوں وچوں پنجتن پاک